بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ فیض حمید کیس اصل میں ہے کیا، اور یہ کیس 2017 کا ہے، اور اب آ کر فیض حمید صاحب کو فوج کی تحویل میں دے دیا گیا اور ان کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے۔ میرے پاس ایک تحریر ہے، یہ تحریر اگرچہ پرانی ہے، یہ اس وقت کی ہے جب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تھے، لیکن آپ اس پوری تحریر کو سنیں گے تو آپ کو اصل بات پتہ چلے گی، اور یہ جو نظام ہے اس کا جو بھیانک چہرہ ہے آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، 20 منٹ کراس ہو جائیں گے اس کے، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے تو ٹائم نکال کے اس کو ضرور سنیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، یہ بھی ایک درخواست آپ سے، اور شیئر بھی کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو فیض حمید کیس، یہ کس نے تحریر لکھی ہے، اس کا بھی میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا۔ مئی 2017 کو F11 اسلام آباد میں نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں گاڑیاں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F411 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش کمار، جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے، اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کی نسل در نسل نگران ہے، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہو گئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں، بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اس گھر کا سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔
اندر تمام گھر والوں کو مین لانچ میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹک کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا۔ یہ ٹاپ سوسائٹی جو ہے جس کی قیمت کھربوں میں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں، اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڈا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب یہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ سے مخاطب ہیں۔ چیف صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ جگہ کس کے پاس؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جگہ کس کے پاس۔ F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بے ایمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹو پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا، اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت بارے پوچھتے رہے۔ چند دن بعد جب انہیں لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کا اس پر دہشت گردی کے تحت اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے، لیکن ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں۔ ججز کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کو بچانے لگے ہیں اور عمران خان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم اور ناانصافی ہے، لیکن ہمارا گلا سڑا عدالتی نظام دہائیوں بعد بھی انصاف دینے سے قاصر ہے۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبر 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا
مداوا کر کے واپس آئے۔ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرین کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کے آڑ میں مال سمیٹ فاشزم کس کس لیول پر جاری تھا۔ اس سے پہلے بھی جب جنرل رضوان DGISI تھے، تب 4 نجی چینلز کے مالک کو اسلام آباد سے رات کی تاریکی میں اٹھا لیا گیا اور اس کو بھی ایک سیف ہاؤس کی تہہ خانے میں بند رکھ کر تب تک ذہنی جسمانی تشدد کیا گیا جب تک اس نے اپنے ٹی وی چینلز کی ملکیت کی ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط نہیں کر دیے۔ جب تک وہ میڈیا ہاؤس یرغمال رہا، اس کے گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ فیملی ہمیشہ کے لیے نئے خوفزدہ اور نفسیاتی مریض ہو گئی تھی۔ ان ٹی وی چینلز کا قبضہ پہلے ایک ہوٹل چین کے مالک اور اس کے ملازم، جو آج کل تمام ٹی وی چینلز پر اپنا اسٹیبلشمنٹی عمرانی تجزیاتی گیان بانٹتا ہے، اور پھر بعد میں ایک پراپرٹی تائکون کو دے دیا گیا جس نے ایک اور اسٹیبلشمنٹی عمرانی گیان بانٹنے والے اینکر کو اس کا مختار کل بنا دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد پیسہ اعظم کھیل ختم۔ لیکن اس درمیانی وقفے میں ان ٹی وی چینلز اور تجزیہ نگاروں نے نواز شریف کو غدار اور کرپٹ قرار دے کر ہٹانے اور عمران خان کو مسیحا بنا کر پیش کرنے کی پروپیگنڈا مہم میں بھرپور حصہ ڈالا۔ 5th جنریشن وار کے نام پر جھوٹ اور بہتان کے ذریعے لوگوں کو دل و دماغ میں نفرت اور زہر بھر کر پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہیں، چور ہیں، اصل مسئلہ کرپشن ہے۔ یہی بیانیہ عمران خان کا تھا، اور عمران خان کو لانے والے، عمران خان کو ملک میں مسلط کرنے والے، جن میں مرکزی کردار جنرل باجوہ صاحب کا تھا اور اس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھا۔ اب آپ سمجھنے چاہیے کہ کرپشن ایک ٹول ہے اور عمران خان کتنا کرپشن کے خلاف ہے۔ جنرل فیض حمید کی سٹوری سننے کے بعد یا جنرل فیض میں کیس سن لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور نوجوان نسل عمران خان سے امیدیں لگا بیٹھی۔ جنرل پاشا جنرل ظہیر کے سنہری دور میں بھی اغوا برائے تاوان کی ڈاکٹرائن اسلام آباد میں بڑے زور و شور سے جاری رہی اور اس کا کوئی توڑ نہ کر سکا۔ ایک بزنس مین جس کا غذائی اجناس کا کاروبار ہے، وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں میں بھی شامل ہے، ایک دن شام کو دفتر سے F8 گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے سے غائب ہو گیا۔ تلاش پر گاڑی رات کو ایک ویران سے سڑک سے ملی، لیکن گاڑی والا غائب۔ گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر اسے لاش کے بجائے زندہ حالت میں وصول کرنا ہے تو 40 کروڑ روپیوں کا بندوبست کر لیں۔ اس کاروباری شخص کو بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا دیا گیا تھا۔ اس دوران بات چیت ہوتی رہی اور آخرکار اغوا کا جو اپنا تعلق ایک انتہا پسند مذہبی تنظیم سے بتا رہے تھے، مختلف طاقتور سرکاری اور مذہبی شخصیات کی سفارش، مہارت اور گارنٹی سے 8.5 کروڑ روپوں کے تاوان لینے پر راضی ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت $1 صرف 80-90 روپے کے درمیان تھا۔ ایک ویران اور محفوظ جگہ پر مغویان کو رقم ادا کر کے بزنس مین کو زندہ وصول کر لیا گیا۔ جس گھر میں اس بزنس مین کو رکھا گیا تھا، وہی اس جگہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے مشہور منی چینجرز کو بھی اغوا کر کے مہمان بنایا گیا تھا، وہ بھی 2 کروڑ روپے ادا کر کے رہا ہوا۔ چیف صاحب یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب سے مخاطب ہے، جتنے لوگوں کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے، میں ان سب سے بار بار ان واقعات کی تصدیق کر چکا ہوں، لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ سوائے رمیش سنگھ اروڑا کے
تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لکھنا، کیونکہ ریٹائر ہونے والے فرعونوں کی باقیات اب بھی اداروں کے اندر بیٹھی ہیں اور ان کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ جو جنرل فیاض حمید صاحب ہیں، یہ ان پر یہ الزام ہے جس پر ان کو فوج کی تحویل دے دیا گیا ہے۔ اب ان کا جو پورے جو سہولتکار ہیں وہ فوج میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی چند لوگ ابھی بھی جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی ذمہ داری کو قانون کے کٹارے میں لانا چاہتے ہیں، وہ مدعی بننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ اسٹیبلشمنٹ خود احتسابی کا آغاز کرے اور جیسا کہ کامران خان نے مشورہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اسلام آباد میں رہنے والے ہر قابل ذکر فرد کو ان اغوا برائے تاوان واقعات کا علم ہے، لیکن نہ کسی میڈیا ہاؤس نے ان جعلی کارروائیوں کو نشر کیا، نہ کسی جج نے سوموٹو لیا، نہ کسی جرنیل نے اپنے اپنی بیٹی بھائیوں کے ظلم کے خلاف کوئی رد التاوان آپریشن کیا، نہ ہی کسی وزیر اعظم، وزیر مشیر میں جرت تھی کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لاتا۔ چیف صاحب، آج آپ طاقتور ہیں، مالک ہیں، جو چاہیں فیصلہ کریں، آئین اور قانون کے راستے پر چل انصاف کریں گے، مجرموں کو کٹارے میں لائیں گے، وردی پہن کر کی جانے والی زیادتیوں اور ظلم کا راستہ بند کریں گے، تو یہ قوم آپ کے اچھے الفاظ میں یاد کرے گی اور قدرت مزید نوازے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے سے پہلے آنے والوں کے راستے پر چلے تو یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ دن جس کا وعدہ ہے۔ تحریر میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ابصار عالم صاحب کا کالم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس پر غور کریں اور سمجھیں کہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ عمران خان کتنا کرپشن کے خلاف ہے۔ شکریہ۔